کفل ایک شخص تھا جو روزانہ ہر رات اس کے زنا میں گزرتی تھی، اور ایک نئی عورت کے ساتھ۔ ایک دن ایک عورت کو لے کے آیا، جب اس کے قریب ہوا تو اس کے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کفل نے دیکھا کہ میرے بسترے پہ آئی ہے، اور اس زمانے آج کے دور کے 10 لاکھ روپے ایک رات کے 10 لاکھ روپے ایک رات کے دیے۔ کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی، پیسے دیے ہیں تجھے راضی کر کے خوشی سے آئی ہے میرے بسترے پر۔ تو وہ آگے سے بول اٹھی، کہا نہیں کفل، میں خوشی سے نہیں آئی تیرے بسترے پر، مجھے بھوک نے، میری اولاد، میرے بچوں کے بھوک نے مجھے مجبور کیے تیرے بسترے پہ آنے تک، میرے بچوں کے بھوک نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آج میں اس بستر پر ہوں، ورنہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، پر کیا کروں غربت کا۔ اوئے کفل کا دل ایک دم نرم ہو گیا۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے، جا 10 لاکھ بھی لے جا، میں نے تجھے معاف کر دیے، جیسے عزت کو لے کے آئی تھی ایسے ہی اپنی عزت کو لے جا۔ وہ عورت چلی گئی۔ کفل نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا گناہگار ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ عورت کو 10 لاکھ دے کے رخصت کیا، اور ادھر کفل بستر پر لیٹا، اور موت کا فرشتہ آیا اور کفل کی روح قبض کر لی۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا، اللہ نے کفل کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر غریب کی بچیوں کی عزتیں ایسے ہی نیلام ہوں گی، پھر ایسے ہی غریب کی بچی مجبور ہو کے گھر سے نکلے گی، اور کل قیامت کے دن ان مالداروں سے پوچھا جائے گا کہ ان غریب بچیوں کی عزتیں کیوں نیلام ہوئی تھی؟ تمہیں مال دیا تھا، کس لیے دیا تھا؟ کہ تم اس پہ چوکیدار بن کے بیٹھ جاؤ، وارثوں کے لیے محفوظ رکھو؟ تمہیں مال اس لیے دیا تھا کہ تم ان غریبوں کو تلاش کرو۔ خیال کرو، ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا، مستحق کو تلاش کر کے اس کو دو۔ بس جس نے ہاتھ پھیلا دیا تم نے اس کو دے دیا، ورنہ جتنے مانگنے والے ہیں سب کے زیادہ تر کاروباری ہے۔ جو غریب ہے، سفید پوش ہے، مانگ نہیں سکتے، عیالدار ہے، ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام خود کرو، خود اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں غربا کو تلاش کرو، ان کی فہرست بناؤ، ان تک ایسے طریقے سے اپنا صدقہ اور اپنا زکوٰۃ پہنچاؤ کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔